بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ساتھیوں، آج جو عنوان میں نے گفتگو کے لیے چنا ہے وہ بہت ہی حساس عنوان ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کا روزمرہ کا مسئلہ ہے، اور وہ عنوان ہے احساس۔ آج کل کا دور ہے نفسا نفسی کا، افراتفری کا، ہر ایک کو وقت کی کمی کا رونا ہے، کہیں کوئی مہنگائی کا شکوہ کر رہا ہے۔ احساس کا لفظ سننے میں تو بہت آتا ہے، لیکن احساس کرتے بہت کم لوگ ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ کہانی ہر گھر کی ہے۔ کہیں ساس کو بہو سے شکایت ہے کہ اسے تو میرا احساس ہی نہیں ہے، کہیں بہو کو گلا کہ کوئی میرا اس گھر میں خیال نہیں رکھتا، میں سارا دن کام کرتی ہوں، کوئی احساس نہیں کرتا۔ کہیں شوہر کو بیوی سے گلا ہے، کہیں بیوی کو شکایتیں ہیں، کہیں بہن بھائی آپس میں روٹھے ہوئے ہیں اور ناراضگیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا، یا ہم اپنی انا میں آ کر ان ناراضگیوں کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور آخر یہی جملہ سننے کو ملتا ہے کہ اسے میرا احساس نہیں ہے تو میں کیوں احساس کروں۔ احساس ہے کیا؟ سب سے پہلے تو ہم احساس کی ایک مختصر سی تعریف کرتے ہیں، وہ یہ کہ اپنے رشتوں میں، اپنے دوست احباب میں اور اپنے دیگر معاشرتی تعلقات میں، اپنی ملازمت میں، کاروبار میں حساس ہو جائیں۔ حساس اس طرح سے کہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور یہ نہ سوچیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، صرف اپنی ذمہ داریاں پوری دل کی گہرائیوں سے ادا کریں۔ مثلاً روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے رویوں میں یہ سوچ در آئی ہے کہ اس نے یہ نہیں کیا تو میں کیوں کروں، ہمیشہ میں ہی کیوں فون کرتی ہوں، وہ تو نہیں کرتی، یا ہمیشہ میں ہی اس کے گھر جاتا ہوں، کبھی وہ تو پلٹ کر مجھے نہیں پوچھتا۔ یہ خود غرضانہ سوچ ہے، اور اگر یہ سوچ ذہن میں آ جائے تو احساس رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ رشتے ہیں، یہ تعلقات ہیں، یہ ملازمت ہے، یہ کوئی کاروبار نہیں ہے، یہ کوئی بیوپار نہیں ہے کہ ہم ادلا بدلی کر رہے ہیں کہ اس نے ایسا نہیں کیا تو میں کیوں کروں۔ احساس اسی کا نام ہے کہ ہم سب اپنی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور ان کو ایمانداری سے ادا کریں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں عام چیز جو کہ مشاہدے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ شادی بیاہ میں یا دیگر تقریبات میں آنے والے تحائف اور رقوم کی لسٹ بنا لیتے ہیں، اور جب خود کسی تقریب میں جائیں تو اسی لسٹ کو مد نظر رکھتے ہیں کہ اس نے ہمیں لفافے میں اتنی رقم دی تھی تو میں بھی اس کو اتنی ہی رقم دوں گا، اس نے اس وقت میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا تو اب میں اس کے ساتھ یہ سلوک کروں گا۔ جب یہ سوچیں ذہن میں پلتی ہیں تو پھر دل سے احساس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور ہم عام طور پر یہی توقع کرتے ہیں کہ سامنے والا ہمارا احساس کرے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیا ہم اس کا احساس کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے بدلے نہیں چکانے، ہم نے اپنی سوچ کے مطابق اپنا رویہ اختیار کرنا ہے، اسی کا نام ہے احساس۔ دیکھیں، ہر انسان معاشی لحاظ سے، ذہنی اور جسمانی صحت کے لحاظ سے، نفسیاتی لحاظ سے دوسرے انسان سے مختلف ہے۔
احساس وہی لوگ کرتے ہیں جو خود حساس ہوتے ہیں، اور حساس ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ حساس ہونا اپنے لیے اور دوسروں کے لیے۔ وہی لوگ دوسروں کا احساس کرتے ہیں جو خود حساس ہوتے ہیں، جو خود سینسٹیو ہوتے ہیں۔ احساس کرنے والے لوگ کبھی وقت کی کمی کا رونا نہیں روتے، وہ کبھی یہ شکوے کرتے نظر نہیں آتے کہ کیا کروں، وقت ہی نہیں ملتا، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، کبھی کسی مجبوری کے دکھڑے سناتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ایسے لوگ وقت بھی نکال لیتے ہیں، ایسے لوگ اپنی حیثیت کے مطابق دوسروں کی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں، اور اگر پیسے کے علاوہ بھی دیگر نوعیت کی کوئی بھی ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو وہ مدد کرنا بھی احساس ہے۔ اگر ہم یہی سوچتے رہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، وہ یہ کیوں نہیں کرتا، تو ہم بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہو جاتے ہیں، اور بے حس ہونا کسی انسان کو زیب نہیں دیتا۔ ایسے لوگ جو دوسروں کا احساس کرتے ہیں ان کو اس کا صلہ اس دنیا میں تو ملتا ہی ہے، اور اس کا صلہ نہ صرف انہیں ملتا ہے بلکہ ان کی نسلوں تک وہ صلہ چلتا چلا جاتا ہے۔ اگر ہم آج کسی کا احساس کریں گے تو کل ہماری اولاد کے ساتھ کوئی احساس کرے گا، ان کے لیے کوئی کچھ اچھا کرے گا۔ ہم نے صرف اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ ہم نے یہ سوچے بغیر کہ اگر ہم یہ نیک کام کریں گے تو ہمیں اس کا اجر ملے گا، یہ خیال بھی نہیں لانا چاہیے۔ ہمیں صرف لوگوں کا احساس کرنا ہے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے۔ اگر ہم ملازمت پیشہ ہیں تو ہمیں اپنی احساس ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ اگر ہم اپنے اندر یہ احساس پیدا کر لیں تو کہیں کوئی بدگمانی کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا۔ دوسروں سے شکوے شکایات چھوڑ دیں، صرف ہم خود حساس ہو جائیں، یہی کافی ہے۔ ہاں، اگر کسی بے حس شخص سے واسطہ پڑ جائے تو اسے اس کی بے حسی کا احساس ضرور دلائیں، لیکن اس طرح نہیں کہ وہ اس سے زیادہ بے حس ہو جائے۔ اس کو احساس دلائیں تاکہ وہ اپنی بے حسی کے رویے کو تبدیل کرے، اور اسے یہ احساس ہو جائے کہ سامنے والا بھی ایک حساس انسان ہے اور وہ اس کی بے حسی کو محسوس کرتا ہے۔ حساس ہونا ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے کسی ایک اچھے جملے سے، آپ کی کسی ہمدردی سے، آپ کے اچھے رویے سے، آپ کے اچھے اخلاق سے، آپ کے مسکرا کر بات کرنے سے کسی کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے۔ کوئی اپنے دکھ کو اگر شیئر نہیں کرتا تو آپ کے رویے سے اس کا وہ دکھ کم ہو جاتا ہے، اور یہ چیزیں وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو حساس دل رکھتے ہیں۔ اسی عنوان پر میں نے ایک مختصر سی نظم تحریر کی ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ احساس اگر موجود ہو تو اچھا ہے، احساس اگر موجود ہو تو اچھا ہے، ورنہ بے حس انسان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ احساس اپنا بھی ہونا چاہیے اور دوسروں کا بھی، احساس اپنا بھی ہونا چاہیے اور دوسروں کا بھی، کیونکہ انسان کو احساس ہی دوسروں سے جدا بناتا ہے۔ احساس اگر موجود ہو تو اچھا ہے۔ احساس ہی مر جائے تو کچھ باقی نہیں رہتا، احساس ہی مر جائے تو کچھ باقی نہیں رہتا، خوشی ملے یا غم کوئی فرق نہیں پڑتا۔ احساس ایسی دولت ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتی، احساس ایسی دولت ہے
جو ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ وہ خوبی ہے جو بہت نایاب ہوتی ہے۔ احساس اگر موجود ہو تو اچھا ہے۔ احساس ہی سے انسان پہچانا جاتا ہے، احساس ہی سے انسان پہچانا جاتا ہے، ورنہ ہر چہرے پر ایک خول چڑھا ہوتا ہے، ورنہ ہر چہرے پر ایک خول چڑھا ہوتا ہے۔ دل میں جو موجود ہوتا ہے وہ احساس ہے، دل میں جو موجود ہوتا ہے وہ احساس ہے۔ یہ اگر ظاہر ہو جائے تو اچھا ہے، یہ اگر ظاہر ہو جائے تو اچھا ہے۔ احساس اگر موجود ہے تو اچھا ہے۔ احساس جس میں زندہ ہے وہی انسان سچا ہے، احساس جس میں زندہ ہے وہی انسان سچا ہے۔ بہت شکریہ، نوازش۔ اللہ حافظ۔